بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کے متعلق چوتھی بات سیکھیں گے انشاءاللہ، اور وہ چوتھی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت کے لائق ہونے میں یکتا ہونا اور اکیلا ہونا، اور اسی کا نام توحید الوہیت اور توحید عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے اعتبار سے اکیلا اور یکتا ماننا، اس طرح سے کہ عبادت کی ہر قسم، وہ عبادت زبان کے ساتھ ہو، وہ عبادت جسم کے ساتھ ہو، وہ عبادت مالی عبادت ہو، ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف ایک اللہ ہی کے لیے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت، کسی بھی طرح کی عبادت دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی مخلوق کے لیے کی جائے تو وہ شرک ہوگا۔ اس توحید کی کئی ایک خاص باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے سلسلے میں الوہیت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت لا الہ الا ہو، اس کی کچھ خاص خصوصیات ہیں۔ کچھ ان میں سے تین انتہائی قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا جو مقصد بیان کیا وہ یہی توحید ہے، یہی لا الہ الا اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الذاریات میں آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، الا لیعبدون۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید عبادت یا توحید الوہیت کا ذکر کیا کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی، انسانوں کی کریشن کا مقصد اور کچھ نہیں ہے۔ انسانوں کو کریٹ کس لیے کیا؟ اگر یہ پوچھا جائے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے تو یہ آیت اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ اس اکیلے الہ کی عبادت کریں، لا الہ الا اللہ، اس پر قائم ہو جائیں۔ یہ اس کی پہلی خصوصیت ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، ان تمام انبیاء اور رسول کا پیغام اور ان کی بعثت کا مقصد بھی یہی لا الہ الا اللہ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں، آیت نمبر 25 میں، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر الا نوحی الیہ، مگر ہم نے ان کو یہی وحی کی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ تو اس الوہیت کے لیے، اس لا الہ الا اللہ اور اس توحید عبادت یا الوہیت کے لیے اللہ نے تمام انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا۔ اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے سلسلے میں اس سے پہلے جو ہم نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کا وجود، یہ اللہ کی ربوبیت یا اللہ کے اسماء و صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تعارف محض اس مقصد کے لیے ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور عبادت پر، اس اکیلے کی عبادت پر قائم ہو جائیں اور اسی پر قائم رہیں۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں کئی جگہ پر آپ کو ملے گی، جیسے سورۃ النمل میں ہے، آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ یہ آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک یہ پوری کی پوری ساری آیات اسی کی دلیل ہیں۔ اللہ نے آیت کی ابتدا یہاں سے کی، امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا ذکر کیا، خالق، صفت خلق کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور ربوبیت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، اور اس آیت کا اختتام کہاں پر کیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ جس اللہ کی یہ ربوبیت ہے، جس اللہ کی یہ صفات ہیں، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ کوئی اور بھی کسی بھی طرح کی عبادت کے لائق ہے؟ یہ سوال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سوال کے جوابات میں خود ہی اپنی اعلیٰ صفات کا ذکر کیا۔ کہیں پر کہا کہ تم غلط فیصلہ کرتے ہو، کہیں پر کہا کہ تم جو شرک اللہ کے ساتھ کرتے ہو اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس طرح کی مختلف باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ تو یہ توحید الوہیت یا توحید عبادت
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت میں اکیلا ہونا، صرف اسی کی عبادت کرنا، یہ اللہ کے تعارف میں سب سے اہم چیز ہے، اور باقی اس سے پہلے کی تینوں چیزیں اس ایک بات کو ثابت اور قائم کرنے کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم اپنی اگلی انشاءاللہ مجلس میں کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔